بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 116 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم مختلف عنوانات پڑھیں گے۔ انقلاب الزمان، ولبعضهم، وللہ در القائل، معن بن اوس، ابو سعید المخزومی، ولی ابی الفتح، یعنی انقلاب الزمان سے لے کر ولی ابو الفتح تک یہ 4-5 عنوانات ہیں۔ آج کے سبق کے اندر یہ عنوانات پڑھیں گے۔ انقلاب الزمان، ابو حیان، ارى الدهر ساد به الارذلون كالسيل يطفو عليه الغصا ومات الكرام وفات المديح فلم يبق للقول الا رسا۔ ترجمہ: انقلاب الزمان، زمانے کی تبدیلی۔ ابو حیان کے اشعار ہیں، کہتا ہے ارى الدهر ساد به الارذلون، میں زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ رذیل لوگ زمانے کے سردار ہو گئے۔ کالسیل یطفو علیہ الغصا، جیسا کہ سیلاب پر کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے۔ ومات الکرام، شریف لوگ رخصت ہو گئے۔ وفات المدیح، تعریف ختم ہو گئی۔ فلم یبق للقول الا رسا، اور کلام میں صرف مرثیہ رہ گیا ہے۔ حل لغات: انقلاب، انقلب ینقلب انقلابا، تبدیلی، واقع ہونا، تغیر کا واقع ہونا۔ سادہ، سادہ یسود سیادتاً، سردار ہونا۔ الارذلون، ارذلو اس کی جمع ارذلون آتی ہے، کم تر، گھٹیا۔ کالسیل، سیلن اس کی جمع سیولن آتی ہے، سردار۔ یطفو، طفا یطفو طفوا، پانی پر آ جانا۔ غصا، غصا، کوڑا کرکٹ، جھاگ۔ المدیح اس کی جمع مدائح آتی ہے، مدحیہ شعر۔ لم یبقا، بقیہ یبقا سے ہے، باقی رہنا۔ رسا، رسا یرسی رساءً، باب ضرب یضرب سے مرثیہ کے اشعار کہنا۔ رونا اور محاسن شمار کرنا۔ ساد به الارذلون، یہ جملہ الدہر سے حال واقع ہے۔ رسا، یہ لم یبقا کا فاعل ہے، اور یہ مستثنی مفرغ ہے، مستثنی منہ محذوف ہے۔ وضاحت: ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے، رذیل اور کم تر درجے کے لوگ حکمراں بن گئے ہیں، سرخیوں میں آ گئے ہیں، جیسے کہ سیلاب آتے ہی خس و خاشاب اور کوڑا کرکٹ پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ زمانہ اس قدر بدل گیا کہ شرفاء دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے ختم ہو گئے، اب صرف اور صرف مرثیہ رہ گیا ہے، تعریف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ عنوان نمبر 2 وَلِبَعْضِهِمْ وَلَا غَرْوَ بَعْدِ أَنْ يُصَوَّدَ مَعْشَرٌ فَيُضْحَى لَهُمْ يَوْمٌ وَلَيْسَ لَهُمْ أَمْسُ كَذَاكَ نُجُومُ الدَّهْرِ تَبْدُو ظَوَاهِرًا إِذَا مَا تَوَارَتْ فِي مَغَارِبِهَا الشَّمْسُ۔ وَلِبَعْضِهِمْ کسی شاعر کا یہ شعر ہے، وَلَا غَرْوَ بَعْدِ أَنْ يُصَوَّدَ مَشْعَرٌ، أَنْ يُصَوَّدَ مَشْعَرٌ، یہ مشعر نہیں ہے، معشر ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اور میرے بعد کوئی تعجب نہیں ہے یہ کہ ایسی جماعت کو سردار بنایا جائے۔ معشر گروہ، قبیلہ، جماعت، کہ ایسی جماعت کو سردار بنایا جائے۔ فَيُضْحَى لَهُمْ يَوْمٌ، کہ حال ان کے لیے مفید ہو جائے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ أَمْسِي، حالانکہ ماضی ان کے حق میں نہیں تھا۔ كَذَاكَ نُجُومُ الدَّهْرِ تَبْدُو ظَوَاهِرًا، اسی طرح زمانے کے ستارے چمکتے دمکتے ظاہر ہوتے ہیں۔ اذا ما توارت فی مغاربها الشمس، جب آفتاب مغرب میں روپوش ہو جاتا ہے۔ حل لغات: غرو، غرر رجل یغرو غروا، باب نصر ینصر سے تعجب کرنا۔ سود یسود تسویدا، سردار بنانا، باب تفعیل سے۔ معشر،
یہ مشعر نہیں ہے، معشر ہے گروہ. جماعت ظواہر، یہ ظاہرتن کی جمع ہے چمکدار. ظہرا یظہر ظہرن، خوبصورت ہونا، بارونق ہونا. توارت، توارا یتوارا، توارین پوشیدہ ہونا، چھپنا. لا غرو بعدی، لا برائے نفی جنس ہے، غروا اس کا اسم ہے اور بعدی خبر ہے. ظواہر یہ نجوم الدہر سے حال واقع ہے. ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ زمانے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ پچھلے اشعار کے اندر زمانے کے انقلاب اور تبدیلی کے بارے میں ایک حصہ پڑھا. کبھی سرداری کسی کے ہاتھ آتی ہے اور کبھی کسی اور کے، اور کسی کے حق میں زمانے کی تبدیلی مفید ہوتی ہے اور کسی کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. کبھی تو سورج چمکتا ہے اور کبھی سورج کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، ستارے جگمگانے لگتے ہیں. کبھی درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور کبھی پتوں سے بالکل خالی اور ننگے ہو جاتے ہیں. کبھی موسم خزاں ہے تو کبھی موسم بہار. اس لیے اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں تبدیلی کا آنا ناگزیر ہے اور تبدیلی ہوتی ہی رہتی ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ تغیر اور تبدیلی ہی کو ثبات ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو ثبات نہیں ہے. باقی ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. عنوان نمبر 3، وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ لَأَفُزَّفُوهُ وَإِخْوَانٍ تَخَذْتُهُمْ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي وَخِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ مِنْ وِدَادِي. وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، اللہ ہی کے لیے ہے اس شخص کا کمال جس نے یہ اشعار کہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے قائل کی بھلائی کہ ہمیشہ رہے اس کی خوش بیانی. لَأَفُزَّفُوهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دانت کو محفوظ رکھے، یعنی اس کی خوش بیانی ہمیشہ رہے. وَإِخْوَانٍ تَخَذْتُهُمْ دُرُوعًا، کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو میں نے ڈھال بنایا. فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي، تو وہ ڈھال ہی ہوئے مگر دشمنوں کے لیے. وَخِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ، میں نے ان کو صحیح نشان پر پہنچنے والا تیر خیال کیا. فَكَانُوهَا، تو وہ ایسے ہی ثابت ہوئے. وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي، مگر میرے دلوں میں. وَقَالُوا، انہوں نے کہا، قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ، ہمارے دل صاف ہیں. لَقَدْ صَدَقُوا، انہوں نے سچ کہا. وَلَكِنْ مِنْ وِدَادِي، لیکن میری محبت سے. حل لغات، در القائل کہنے والے کی بھلائی. لَأَفُزَّ، فَزَّ اللَّهُ فَاهُ، یفُزُّ فَزًّا، باب نصر ینصر سے دانتوں کو گرا دینا. لَأَفُزَّ فَاكَ، یہ دعا ہے اس شخص کے لیے جو بہترین گفتگو کرے. فوہن، یہ اصل میں فمن ہے اور فمن سے مراد اسنان دانت ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہے تمہارے دانت نہ گرائے جائیں اور تمہارے دانت محفوظ رہے اور تمہاری خوش بیانی ہمیشہ رہے. اخوان، یہ اخ کی جمع ہے بھائی. دروعن، یہ درعن کی جمع ہے زرا. اعادی، اس کی واحد عدوٌ ہے دشمن، عدوٌ کی جمع ہے دشمن. خلتہم، خال یخال خیالاً خیال کرنا. سہامن، یہ سہمن کی جمع ہے تیر. صائبات، صائمن کی جمع ہے نشانہ پر لگنے والا، اسی سے ہے سہمن صائبن، صحیح نشانہ پر لگنے والا تیر. فؤادی، دل. صفت، صفا یصفو صفون، صاف ہونا. ودادی، ودادن سے ہے محبت. فکانوہا، کان بمعنی سارا، اور ہا ضمیر کا مرجع درعن ہے، دروعن ہے. من ودادی، جار مجرور صفت واقع ہو رہے ہیں، فعل محذوف کے متعلق ہے. وضاحت، ان اشعار کے اندر بتلایا گیا ہے
کہ جن بھائیوں کے بارے میں نے جیسا خیال کیا وہ صفت کے ساتھ متصف تو ضرور نکلے مگر میری امید کے برخلاف، جن کو ڈھال سمجھا وہ ڈھال تو ثابت ہوئے مگر میرے لیے نہیں بلکہ دشمن کے لیے، میرے دشمنوں کے لیے۔ میں نے انہیں درست تیر تصور کیا کہ جو دشمنوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے تو وہ میرے ہی دل میں پیوست ہونے والے تیر ثابت ہوئے۔ وہ بولے کہ ہمارا دل بالکل صاف ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ہاں دل تو صاف ہے مگر بغض و کینہ سے نہیں بلکہ میری محبت سے صاف ہے، یعنی ان کے دلوں میں میری محبت ہے ہی نہیں اور میری محبت سے ان کے دل صاف ہیں۔ معن بن اوس اعلمه الرمایة كل يوم فلما اشتد ساعده رمانی۔ معن بن اوس کا شعر ہے، اعلمه الرمایة كل يوم، میں اس کو روزانہ تیر اندازی سکھاتا رہا، فلما اشتد ساعده، جب اس کا بازو مضبوط ہو گیا، رمانی، تو اس نے مجھے ہی نشانہ بنا دیا۔ علم یعلم تعلیما، سکھلانا، اور رمایہ رمات رامی تیر اندازی۔ مطلب یہ ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے میرے شاگرد نے میری استاذی کا یہ صلہ دیا کہ جب وہ تیر اندازی سے واقف ہو گیا تو مجھے ہی نشانہ بنا دیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اسی مفہوم کو اپنے اس شعر سے ادا کیا ہے، کس نیاموخت علم تیر از من، کس نیاموخت علم تیر از من، کہ مرا عاقبت نشانہ کرد۔ ابو سعید المخزومی، وَكَمْ رَأَيْنَا لِلدَّهْرِ مِنْ أَسَدٍ بَالَتْ عَلَى رَأْسِهِ ثَعَالِبُهُ۔ ابو سعید مخزومی کا یہ شعر ہے کہ کم رأینا للدہر من اسد، ہم نے بارہا زمانے کے ایسے شعر دیکھے ہیں، بالت علی رأسہ ثعالبہ، جن کے سروں پر زمانے کی لومڑیوں نے پیشاب کر دیا ہے۔ اسد اس کی جمع اسد آتی ہے، شعر، بالت بالا یبول بولن، پیشاب کرنا، ثعالب ثعلب کی جمع ہے لومڑی۔ کم رأینا میں کم خبریہ ہے جو کثرت کو بتلا رہا ہے، اور اصل میں کم من اسد رأینا ہے، بالت علی رأسہ ثعالبہ، یہ جملہ اسد ان کی صفت ہے۔ اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرا بارہا کا یہ تجربہ ہے کہ طاقتور پر کمزور غالب رہا ہے، چنانچہ زمانے میں کتنے عالم اور پڑھے لکھے لوگ رزق کے لیے پریشان حال پھر رہے ہیں، جبکہ کتنے جاہل ایسے ہیں جو بلڈنگوں میں اسباب عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ولی ابی الفتح علی بن محمد العتبی، ابو الفتح علی بن محمد عتبی کا یہ شعر ہے، اذا حیوان کان طعمت ضدہ توقعہ کالفار الذی یتقی الہرہ ولا شک ان المرء طعمت دہرہ فما بالہ یا ویح یأمن الدہر۔ اذا حیوان کان طعمت ضدہ، جب کوئی جانور اپنی ضد کی خوراک ہوتا ہے، توقعہ کالفار الذی یتقی الہرہ، تو اس سے بچتا ہے اس چوہے کی طرح جو بلی سے بچتا ہے، ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان المرء طعمت دہرہ، کہ انسان اپنے زمانے کی خوراک ہے، فما بالہ، تو پھر اس کا کیا حال ہے، یا ویح، افسوس ہے اس پر، یأمن الدہر، کہ وہ زمانے سے معمور ہے، زمانے سے بچتا ہے۔ حل لغات، طعمہ اس کی جمع طعام آتی ہے، خوراک یا کھانے کی دعوت۔ توقعہ، توقع یتوقع، توقع باب تفاعل سے بچنا۔ فار اس کی جمع فئران آتی ہے، چوہا۔ ہرہ، ہرۃ و ہرن، اس کی جمع ہرن آتی ہے، بلی یا بلہ۔ دہر اس کی جمع دہور اور ادہر آتی ہے، زمانہ۔ اذا حیوان کانا، اصل میں اذا کانا حیوان ہے، حیوان کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ توقعہ یہ اذا شرطیہ کی جزا ہے۔ ان المرء طعمت دہرہ، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر
لائے نفی جنس کی خبر ہے، وضاحت اذا حیوان کانا، ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کی غذا اور خوراک ہوتا ہے تو وہ جانور اس سے بہت بچتا اور ڈرتا ہے اور راہ فرار اختیار کرتا ہے کہ کہیں اس کا لقمہ نہ بن جائے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ زمانے کا لقمہ ہے، اسے کسی نہ کسی دن حادثہ زمانہ کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جانا ہے، پھر بھی وہ زمانے سے مامون اور بے خوف رہتا ہے اور کسی طرح سے بھی اس سے اندیشہ، ڈر اور خوف نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے، حیرانگی اور تعجب کی بات ہے کہ انسان اس قدر مطمئن، بے خوف ہے اور زمانے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور کسی طرح سے موت کی تیاری کرتا ہی نہیں ہے۔